الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 59 اور 60 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ غیب کی کنجیاں، غیب کا جتنا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ہمارے ہاں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر بھی بہت سے بحث مباحثے ہوتے ہیں علماء کے درمیان، کہ نبی کے بارے میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ نبی کو بھی علم غیب تھا، اس کی پھر مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہم بیسک چیز دیکھیں، قرآن کو ہم سیدھا سیدھا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بالکل صاف الفاظ میں یہاں پہ کہہ رہا ہے، بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی گول مول بات نہیں ہے، بالکل صاف اللہ نے کہہ دیا کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیب کو جانتا کوئی نہیں ہے مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کی اطلاع کر دیتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو چنتا ہے، اس میں سے جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع پیغمبر کو کر دیتا ہے۔ اب غیب کی اطلاع ہو جانا وہ الگ چیز ہے، وہ غیب کی ایک اطلاع ہوتی ہے، غیب کی خبر ہوتی ہے، اس کو بذات خود غیب نہیں کہا جاتا۔ اطلاع تو ہمیں بھی ظاہر ملتی رہتی ہے، سارے ہم دیکھیں جتنا بھی ہمارا نیوز کا جتنا بھی میڈیا اس وقت چل رہا ہے، پوری دنیا سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، بظاہر یہ بھی غیب نہیں ہوتی، ہمیں پہلے نہیں پتہ ہوتا، لیکن فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ کی خبریں وہ ملتی چلی جاتی ہے، تو یہ بھی بظاہر تو غیب ہی ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم ہوتی، لیکن وہ جو پتہ چل جاتی ہے تو وہ غیب کی خبر ہوتی ہے، اطلاع ہوتی ہے، اس کو غیب نہیں کہا جاتا۔ تو یہ اصل چیز ہے یہاں پہ۔ اب اس قسم کی بحثوں میں اکثر ہم لوگ پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ سوال ہم سے نہیں ہونا، ہمارے لیے آؤٹ آف سلیبس ہے اس کے اوپر محنت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں اور کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ، بالکل صاف اللہ نے کہہ دیا، تو بس ہمیں اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کہا کہ اس کے زیادہ ہم قرید کے اندر جائیں۔ اور جہاں پہ ہم غیب کے لفظ کو بھی ذرا سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں کہ غیب کے لفظ کو عام طور پہ ہم صرف غیب اور غیب ہی استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کا ہم عام طور پہ ترجمہ اس کا ہم نہیں بولتے۔ کئی مترجمین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے پوشیدہ حقائق، جو کہ مجھے کافی بہتر لگتا ہے ترجمہ پوشیدہ حقائق، اس کو جو حقیقتیں ہوتی ہیں چھپی ہوئی ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عام بس عام فہم بھی دیکھے تو جو بھی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ غیب مراد کوئی بھی چیز چھپی ہے، میں نے کوئی چیز چھپا لی ہے، اس کو غیب کہا جائے گا، میں نے کوئی چیز کو چھپا لیا ہے۔ تو ہر چھپی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کوئی بھی کچھ نہیں چھپا سکتا، جہاں مرضی چھپا کے جتنے مرضی 7 زمینوں کو نیچے بھی چھپا دے، اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں چھپ سکتی چیز۔ لیکن ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جب تک کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا اس وقت تک اس کے اوپر غیب کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم پوائنٹ کی ہم ذہن میں رکھیں، یہ آئندہ چیزوں کے اندر ہمیں انشاءاللہ یہ کام آئے گی کہ غیب ہم اسی صورت میں اس کو کہیں گے جب اس کو چھپایا گیا ہوگا۔ جب تک کسی چیز کو چھپایا ہی نہیں گیا اس کے اوپر غیب کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کو جانتا ہے غیب کو جانتا ہے، تو غیب کا مطلب ہر چھپی ہوئی چیز جو بھی کسی نے چھپا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ صرف ایک پوائنٹ کو ہم یاد رکھیں گے، جب تک کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا اس کو ہم غیب سے تعبیر نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم غیب کا لفظ نہیں بولیں گے۔ اگلا نے فرمایا کہ لا یعلم الا هو، اس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، پانی میں ہے، سمندروں میں ہے۔ یعنی جو کچھ زمین کے اوپر ہے خشکی میں اور جو کچھ زمین کے اندر نیچے پانیوں میں بھی ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور کوئی پتا بھی نہیں ایسا جھڑتا الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ، لا کوئی دانہ کوئی ذرہ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کہیں پہ بھی، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز واضح کتاب کے اندر درج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اب یہ ہمارے سمجھانے کے لیے چیز ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی باریکی سے اسی کو سمجھا دیا کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، باریک سے باریک کام کر لیں، اصل میں ہمارے لیے سبق اس چیز میں ہے کہ وہ چیز اللہ سے ہم نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے کیا مطلب کہ ہم نے اس کے سامنے پھر اس کا جواب دینا ہوگا، اگر کوئی بھی ہم کام ایسا کر لیں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا تو اس سے چھپ تو ہو سکتا نہیں، تو نہیں چھپے گا تو وہ ظاہر ہم سے پوچھے گا اس چیز کا کہ بتاؤ یہ تو کام تم نے کیوں کیا، جب میں نے اس کو منع کیا تھا تم سے کرنے سے تو یہ کام تم نے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا۔ تو یہ ساری بات بتانے کا اصل جو سبق ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم ہر ایک ایک چیز کو اس احساس کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھنا ہے اس بارے میں جو بھی میں یہ کام کر رہا ہوں، تو کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی وہ ذات ہے جو کہ رات کے وقت میں توفع کر لیتی ہے، اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، تمہارے روحوں کو قبض کر لیتی ہے۔ تقریباً تمام مترجمین نے اس کا ترجمہ روح کو قبض کر لینا ہی کیا ہے کہ رات کے وقت انسان کی روح جو ہے گویا کو قبض ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر یہ بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روحوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت بھی، اور جس وقت کا موت کا وقت نہیں ہوتا اس کی نیند کی حالت میں، دو حالت اللہ نے اکٹھے وہاں پہ ذکر کی ہیں کہ دونوں حالتوں میں روح قبض ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے وہاں بتایا کہ جس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کی روح کو وہیں روک لیا جاتا ہے، واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے، اور جس کے لیے بھی موت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ دونوں حالتوں میں روح جسم سے نکل جاتی ہے، ایک کی روک لی جاتی ہے اس کے لیے موت کا فیصلہ، دوسرے کو واپس لوٹا دی جاتی ہے اس کے لیے بھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ اس لیے نیند کو جو ہے موت کی بہن کہا جاتا ہے کہ دونوں حالتوں میں قرآن بتا رہا ہے کہ جسم سے روح نکل گئی، جب روح ہی نکل گئی تو ظاہر ہے جب جسم میں روح نہیں رہتی تو پھر اس پہ ہم بیسیکلی زندگات لانے کا تو کو مردہ ہی سمجھتے ہیں، وہ الگ ہے، ہم ظاہر سے وہ اس کا دل دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، نب چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے، ورنہ حقیقت طور پر روح نکل چکی ہوتی ہے دونوں حالتوں میں، یہ اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں بتایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی عالم ما جرحتم بالنہار، کہ جو بھی کچھ تم دن میں جرحتم کرتے، جرح بیسیکلی زخم کو ویسے کہا جاتا ہے، کسی بھی یعنی کہ سختی کے ساتھ کوئی کام کریں، انتہائی محنت کا ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ جو بھی ہم دن بھر کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اتنے بھی جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ چاہے اچھے راستے پہ کریں چاہے برے راستے پہ کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کے بعد یعنی کہ سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے تمہیں کیا کیا راہ کو تمہاری روح بھی لے جاتا ہے، پھر وہ ثم یبعثکم فی، پھر دوبارہ تمہیں اٹھا لیتا ہے، وہ ایک اور تمہیں موقع دیتا ہے، لیقضی اجل مسمى، لیقضی اجل مسمى، تاکہ وقت مقرر جو ہے وہ پورا ہو جائے، یعنی دوبارہ پھر تمہیں مہلت دے دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لمٹ رکھی ہوئی ہے اس کا پورا کرنے کے لیے تمہیں پھر ایک چانس دے دیتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر دوبارہ تم نے اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں، آخر وہی ہے، یعنی کہ لوٹتے ہم روزانہ رات کو سمجھو اللہ کی طرف بھی لوٹتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ میں پھر دوبارہ ایک موقع دے دیتا ہے۔ کتنے میں واقعات ایسے دیکھے جو لوگ رات کو سوئے ہیں، سوتے ہی رہ گئے، صبح اٹھے ہی نہیں، تو روزانہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے جو روح ہیں وہ اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہیں، لیکن دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے تمہارے اوپر، جو ایک لمٹ تمہیں دے رکھی ہے وہ لمٹ پوری ہو جائے، تم اللہ کے سامنے روزانہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ موقع ہمیں روزانہ دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، حالانکہ دن بھر کے ہمارے جو کرتوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے ہم نے کیا کیا ہے، پکڑنا چاہے تو کسی بھی رات میں ہمارے پکڑ کر کے ہمارا کام تمام کر دے، لیکن اینڈ اللہ نے پھر بتایا کہ ثم الیہ مرجعکم، اینڈ وہی ہونا ہی ہونا ہے، تم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے کام تمام ہونا ہی ہونا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا کہ جو بھی کچھ تم عمل کرتے تھے، تو یعنی کہ اینڈ اللہ کے دربار میں ہم نے جا کے ہونا ہے، اور وہاں پہ اعمال کا جواب دینا سارا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بما کنتم تعملون، جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں اس کی تمہیں وہاں پہ خبر ہو جائے گی پوری پوری، یعنی کہ ڈسکس ہی وہاں پہ اعمال ہوں گے انسان کے، تم کر کے کیا آئے ہو اسی کی خبر دی جائے گی، اسی کے مطابق ساری جزا سزا ہوگی، تو ہمارا تمام تر فوکس جو ہے ہمارا اپنے اعمال کی طرف ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، حکم کے مطابق ہوں گے ہماری کامیابی ہے، حکم کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہماری ناکامی ہے، اور حکم کیا ہے وہ یہ ہمارا نصاب ہے، ہمارا سلیبس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں دے دیا، اس کے اوپر ہم نے سارے کے سارے اپنی زندگی گزارنے کے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے ہیں اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، جو ڈو اینڈ ڈونٹس اس کے اندر موجود ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دنیا کا کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔